گستاخ رسول یتی نرسنگھانند سرسوتی کے خلاف مسلمانوں کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بنگلورو کے علماء اکرام کی ایک خصوصی میٹنگ مسجد قادریہ میں منعقد ہوئی ہے۔ اس میٹنگ میں علماء اکرام نے یتی نرسنگھانند کے خلاف قانونی کارروائی کرنے اور مختلف معاملات پر بات چیت کی ہے۔ آئیے جانتے ہیں علماء اکرام اس تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں۔ 3 باتیں اس وقت طے کی ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمارے کرناٹک میں جتنے ڈسٹرکٹ ہیں ان ڈسٹرکٹوں میں تمام جماعتوں کے صدور اور ذمہ دار مل کر ایس پی کے پاس پہنچ کر اپنے اپنے ضلعوں میں FIR درج کروائیں۔ تفریق نہ کریں کہ بھئی یہ مسلم قوم ہے تو یہاں سخت دھارا لگے گی، یہ دوسری قوم ہے تو ہلکی دھارا لگے گی۔ یہ تفریق ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والا ہے۔ قانون ایک ہے، وہ چاہے کوئی بھی کرے، وہ مجرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مجرم کا مذہب مجرم ہے، جرم۔ اب غازی آباد میں جو FIR فائل کی گئی 302 ڈالا گیا، اس کے اندر سزا یہ ہے کہ 1 سال کی سزا یا فائن، بیلیبل کیس ہے۔ یہ تماشا اس ملک میں اب نہیں چلنے دیں گے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، یا تو اللہ ان کو ہدایت دے گا یا ان کو تڑی پار کر دے گا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک طرح کی بے چینی ہو اور مسلمان روڈ پر آئیں اور مسلمان کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے ان کو بدنام کیا جائے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم کیا جائے۔ لیکن مذہب اسلام پر حملہ یا نبی کی ذات پر حملہ یہ کسی حال میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خاموش اگر ہے تو یہ بزدلی نہیں ہے۔ اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے اور ساری جائیدادوں سے بڑھ کر ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، تو ان کی شان میں اگر گستاخی ہو تو کیوں کر کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت شہر بنگلور کے مختلف تنظیموں اور جماعتوں کی نمائندگی کرنے والے علماء اکرام، عمائدین، ذمہ داران پر مشتمل یہ وفد یہاں اس وقت موجود ہے ایک سنگین مسئلے کو لے کر۔ جو حضرات موجود ہیں وہ سب متعارف شخصیتیں ہیں اور سب کو نظر بھی آ رہی ہیں۔ ان کے نام اور تعارف میں اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر جس مسئلے اور مدعے کو لے کر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز سے پیارے، ہر چیز جن کے لیے قربان کرنے کا جذبہ مسلمان رکھتا ہے، اس ذات اقدس کے بارے میں گزشتہ چند سالوں سے سوچی سمجھی سازش کے تحت اس ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئے دن ان کی شان میں گستاخانہ گفتگو ملک کے کسی نہ کسی حصے سے سامنے آتی رہتی، اور مسلمان اپنے بڑوں کی ہدایت پر جذبات کو قابو میں رکھ کر قانونی دائرے میں قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے وہ قانون اپنا کام کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ یا تو کوئی کارروائی ہوتی ہی نہیں، جیسے رام گری مہاراج مہاراشٹرا، اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، یا کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ ناٹک کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، گرفتاری ہوئی اور فوراً ضمانت ملی، رہائی ہو گئی۔ اس کے برعکس مسلم قوم میں سے کہیں کسی نے کوئی لفظ اس کی زبان سے نکل گیا جس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہو، تو اس لفظ کو لے کر پولیس بھی حرکت میں آ جاتی ہے، سو موٹو کمپلینٹ ہو جاتا ہے، از خود گرفتار کر لیتی ہے اور ایسی دھارائیں لگا دیتی ہے جس میں ضمانت نہیں ہوتی، کئی سال تک وہ جیلوں میں رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف کھلم کھلا کبھی ہتھیاروں کی تقسیم، کبھی
नाम लेकर के एक कम्युनिटी को मारने की, नस्ल कुशी की तलकीन, मुआहदा, उस पर कस्में, हाथ उठाकर उस पर वादे वईदे लिए जाते हैं और वो धड़ल्ले से वो सारी क्लिपें चलती हैं और उस पर ना सो मोटू कोई कंप्लेंट होता है। उल्टा मुस्लिम बिरादरी जाकर के एफआईआर करना चाहे तो पहले तो एफआईआर लिखने का कोई सवाल ही नहीं, टाल मटोल से काम लिया जाता है, डरा धमका करके वापस भेजने का काम किया जाता है। और अगर कहीं एफआईआर करने पर मजबूर हो जाए पुलिस दबाव में आकर तो हल्की धाराएं लगाते हैं जिससे उनको बेल मिलना और रिहाई मिल जाना आसान हो। तो ये एक तमाशा गुज़िश्ता कई सालों से चल रहा है। अभी करीब में यति नरसिंहानंद सरस्वती गाजियाबाद से, जिसने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो कीचड़ उछालने की कोशिश की है, हमारे नबी की ज़ात हमारे खुदा के बाद सबसे बड़ी ज़ात है, उनकी तरफ थूकने वाले के मुंह पर थूक गिरता है, उनकी ज़ात पर कोई फर्क नहीं आता, नापाक कोशिशें करते रहते हैं। करीब में जो इसने कोशिश की है उससे पूरे मुल्क के जज्बात मजरूह हैं, जख्म खुर्दा है, मुसलमान परेशान है, हर एक अपनी जगह में बेचैन है। अगर वो खामोश है तो अपने बड़ों की हिदायत पर है और मुल्क के कानून के दायरे में रह करके कार्रवाई का मुशाहदा करने के लिए बेचैन है। इस वक्त अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बालातर न रखा जाए और पुलिस अपना काम अमानतदारी से न करे और गिरफ्तारी के नाटक को छोड़कर उसको कैफरे किरदार तक वाकई सजा न दिलाए और वो धाराएं न लगाएं जिसमें बेल न मिले और जेल में सड़ने के लिए इसको डाला जाए, तो हमें डर इस बात का है कि कहीं मुल्क में मुसलमान जज्बात से बेकाबू हो जाएं और हम उन्हें जज्बात में रोकने में नाकाम हो जाएं। ये सारी साजिशें मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में जो इत्तेहाद है, जो इत्तेफाक है, जो प्यार, उसको नफरत में बदलने की कोशिश है। अपने सियासी इख्तिदार को बचाने के लिए ये नापाक हरबे किए जा रहे हैं। एक बात अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए हुकूमतों को और हुकूमत के शोबों को कि मुसलमान बहैसियत मुसलमान अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, जुल्म मुसलमानों पर वो बर्दाश्त किया जा सकता है, किया जा रहा है, मक्के से हमें आदत है। लेकिन मजहब इस्लाम पर हमला या नबी की जात पर हमला ये किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खामोश अगर है तो ये बुज़दिली नहीं है, ये डर और खौफ नहीं है, ये बड़ों की हिदायत है, मुल्क के दस्तूर और उसके कानून की पासदारी है। इसको गलत जामा पहनाने की कोशिश ना करें, खौफ, डर या बुज़दिली से ताबीर ना करें। मुल्क के अंदर अमन की बहाली, लॉ एंड ऑर्डर की बहाली, ये पुलिस महकमे का काम है। हेट स्पीच कोई भी दे, मौलाना सलमान अजहरी साहब ने एक शेर पढ़ा जिसके कई माने हो सकते हैं, उनको जेल में डाला गया है और आज तक जेल में है, बेल नहीं हो रही है। और आपके सामने खुल्लम खुल्ला हथियार तकसीम होते हैं, मारने की बात होती है, नस्ल कुशी की बात होती है, वादे वहीदे होते हैं, कौलो करार होता है, और आप खामोश तमाशाई बने बैठे रहते हैं। तो कब तक आप सब्र का इम्तिहान लेने वाले हैं? आप क्या चाहते हैं? आपकी नीयत में फुतूर है, आप चाहते हैं कि मैदान में निकल आए। इसका मौका न दें तो बेहतर है। आप अपना काम करें, आपको दस्तूर की रोशनी में जो महकमे से आप मुताल्लिक है उस महकमे का काम आप करें।
یہ بات زبان میری ہے لیکن بات ہماری سب کی ہے، پوری جماعتوں کی ہے، تنظیموں کی ہے، ذمہ داران کی ہے، علماء کی ہے، عمائدین کی ہے، عام مسلمان کی۔ اس لیے جب سے حیرت ہوتی ہے ہمیں کہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ان کی ہمت دیکھیے کہ وہ ویڈیوگرافی کرتے ہیں، نظام بناتے ہیں پہلے، انہیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا، تو ایسا ماحول کس نے بنایا ملک کے اندر؟ آپ اگر اپنا کام کریں تو کسی کی ہمت نہ ہو، مجال نہ ہو، مذہب کوئی بھی ہو، ہر مذہب اور اس مذہب کے ماننے والے، اس مذہب کے پیشوا، اس کے مقتدی، وہ قابل اکرام ہے، قابل احترام ہے، بھائی ان کا مذہب ہے، ان کو پیارا ہے، اور ان کے مذہب کے پیشوا یقیناً ان کے نزدیک محترم ہے، تو ہمارے لیے بھی احترام لازم ہے۔ ہمارے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا گیا لکم دینکم ولی دین، بھئی آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، آپ اس پر عمل کریں، ہمیں اپنے دین پر عمل کریں، اور ہمارے درمیان محبت رہے، وہ جو تعلق ہمارے درمیان زمانے سے چلا آ رہا ہے وہ باقی رہے۔ کہیں نہ کہیں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ملک میں فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ حکومتیں اور ان کے تحت پولیس محکمہ کہیں نہ کہیں اس کی سرپرستی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، اس لیے حکومتوں سے ہماری گزارش ہے، چاہے صوبائی حکومتیں ہو، چاہے وہ مرکزی حکومت، وہ فوراً حرکت میں آئے، ایکشن لے، ٹھوس، تفریق نہ کریں کہ بھئی یہ مسلم قوم ہے تو یہاں سخت دھارا لگے گی، یہ دوسری قوم ہے تو ہلکی دھارا لگے گی۔ یہ تفریق ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والا ہے۔ قانون ایک ہے، وہ چاہے کوئی بھی کرے ہو، مجرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مجرم کا مذہب مجرم ہے، جرم کی بنیاد پر اس کے ساتھ کام کیا جائے، یہ پالیسی اپنائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی دستور پر یقین میں، اس کے استحکام میں اور یقین اس کا بڑھے گا، عدالتوں کا اعتماد بڑھے گا، پولیس کے تئیں اپنا یقین مضبوط ہوگا۔ اس کو کمزور پڑنے سے روکنے کی گزارش ہے، اور فوراً نہ صرف اسے بلکہ وہ رام گری مہاراج جو بھی ہیں مہاراشٹرا میں، یتی نرسنگھانند سرسوتی ہیں، یا ان جیسے بہت سارے ہیں، ان کی شہ پا کر کے زبانیں کھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان سب پر جو ہے دو ٹوک کارروائی کرنے کی ہم سب کی طرف سے مانگ ہے، اور اس میں اگر تساہل اور سستی برتی جائے تو ہمارے بڑے بھی اس سلسلے میں فکر مند ہیں، اور ہم ان کی ہدایات کے منتظر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو حالات درپیش ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ 29 سپٹمبر کو یتی نرسنگا نندا سرسوتی جو سوامی ہے، اس سے پہلے بھی میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور بالکل غلط زبانی استعمال کیا تھا، اس وجہ سے جیل وہ پہنچا تھا اور ضمانت پر رہا تھا، اور ضمانت بھی اس طور پر دی گئی تھی کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بھی غلط بیانی نہ کریں ورنہ تمہاری ضمانت رد کر دی جائے گی۔ اب یہاں کھلے عام اللہ کے رسول علیہ السلام جن کی ذات اقدس ہمارے نزدیک ہم اپنی جانوں سے بھی زیادہ آپ کو مانتے ہیں، اور آپ کے لیے صرف زبانی نہیں، اگر موقع آئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے کبھی کوئی مسلمان پیچھے ہٹتا نہیں۔ جس ذات اقدس سے ہمارا تعلق اتنا زیادہ ہو، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے اور ساری جائیدادوں سے بڑھ کر ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، تو ان کی شان میں اگر گستاخی ہو تو کیوں کر کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اور ہماری یہاں ملک کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں،
اور ہمارے اکابرین ہیں ان کی رائوں پر ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے اور ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا، غازی آباد میں ایک FIR درج ہوا، اس کی بنیاد پر جہاں 302 کا یہ سیکشن لگا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو گرفتار کر کے اندر بھیجا گیا ہے۔ لیکن اور بھی بہت ساری دھارائیں لگ سکتی ہیں، اور ہماری یہاں تنظیموں کے ذمہ داروں کے درمیان اور یہاں کے سیاسی قائدین کے درمیان اور اسی طرح یہاں کے مشائخ ہیں، صوفیان اکرام ہیں، اور اسی طرح اہل سنت والجماعت کے بڑے ہیں، ان سے گفتگو کرنے کے بعد 3 باتیں اس وقت طے کی ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمارے کرناٹک میں جتنے ڈسٹرکٹ ہیں ان ڈسٹرکٹوں میں تمام جماعتوں کے صدور اور ذمہ دار مل کر SP کے پاس پہنچ کر اپنے اپنے ضلعوں میں FIR درج کروائیں۔ اور دوسری بات یہ طے کی گئی کہ CJI چیف جسٹس آف انڈیا کے ای میلز ہیں، 2 ای میلز ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے اسکرین پر انشاءاللہ وہ ظاہر ہوں گے۔ تو ہر نوجوان جو پڑھا لکھا ہے اور ہماری ہر بیٹی، ہر ماں جن کے پاس بھی ای میل ہے کہ ہمارے نبی سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں اور ہمارے دل کتنے مجروح ہیں، اور اس کی وجہ سے CJI سو موٹو کیس درج کر کے اس پر یہ تمام دھارائیں جو یہاں ای میل کے ذریعے سے بھیجی جا رہی ہیں اس پر لگا کر آئندہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہ کرے، اور ہمارے جن سے دلی تعلقات ہیں، جذبات ہیں، ان پر کسی بھی طرح کی ٹپنی نہ کریں، ان پر ایسی دھارائیں لگائیں۔ اور ہماری جو بڑی تنظیمیں ہیں ملک کی، جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جمعیت العلماء ہے، جماعت اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی ہے، اور اسی طرح ملک کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، تو ان تنظیموں کے ذمہ داروں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ مل بیٹھ کر آپ کے وکلاء کو استعمال کر کے سپریم کورٹ میں بھی مستقل طور پر اس پر ایک کیس درج کروائیں۔ انشاءاللہ ہمارے یہاں کے ذمہ داروں نے بھی یہ عہد کیا ہے کہ اگر ہمارے اکابرین اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوں گے تو ہم یہاں سے کرناٹک سے ایک سپریم کورٹ میں بھی مقدمہ کرنے کی یہاں تیاری ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم آگے بڑھ کر اگر ہمارے لیے بھی موقع ہو تو ضرور ہم اس پر آگے بڑھ کر مقدمہ ڈالیں گے، تاکہ کسی بھی شخص کو اس طرح کی حرکت کرنے کی پھر دوبارہ ہمت نہ ہو۔ اب نیا ایک کرمنل ایکٹ بنا ہوا ہے اور اس کی ساری دھارائیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ ہمارے ایکسپرٹ افسران نے اور اسی طرح ہمارے وکلاء نے ان دھارائوں کو ہمارے سامنے ذکر کیا ہے۔ ان سارے دھارائوں کو ہم تمام ڈسٹرکٹوں میں پہنچائیں گے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے SP کے پاس پہنچ کر ایک FIR تمام اپنے ڈسٹرکٹ کی طرف سے یہ داخل کریں اور یہ بتائیں کہ ہم اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اس شہر میں بھی اور ہماری اس ریاست میں بھی امن و امان باقی رہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہ نوجوان اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں گے اور یہ جو حالات پیش آتے ہیں اس حالات سے نہ گھبرائیں گے، نہ پریشان ہوں گے اور نہ بزدل ہوں گے۔ ہمارے یہ اکابرین جو ہمیں ہدایات دیتے ہیں ہم اس پر بھروسہ انشاءاللہ رکھیں گے اور اس پر مکمل طور پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ ہاں اگر ہدایات دیں گے کہ آپ کو سڑکوں پہ اترنا ہوگا، میدانوں میں جمع ہونا ہوگا، تو اس وقت بھی ہمارے نوجوان پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کب؟ ہمارے اکابرین کے طرف سے ہدایات ملنے کے بعد۔ اگر نہیں مل رہے ہیں تو جو ہدایات ملیں گے ہم کو اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور جو بھی یہاں سے ہدایات مل رہی ہیں اس پر ہم کو مکمل طور پہ عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے نبی کے اس تقدس کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ جو تھوکتے ہیں ان پر ہی تھوک پڑے اور جس طرح کی بکواس کرتے ہیں اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ ہماری تمام جماعتوں میں اتحاد برقرار رکھے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کرنی ہے۔ پہلی یہ کہ
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा बहुत ऊंचा है और हम तमाम मुसलमानों का ये अकीदा है कि पूरी दुनिया मिल करके भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे या तहकीर आमेज कलिमात कहे तो इससे हमारे नबी की ज़ात पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि मुसलमानों का अकीदा है कि मुसलमान अपने नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर एक मुसलमान किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यहाँ तक कि अपने बाप दादा से, अपने बीवी बच्चों से और अपनी जान से भी ज़्यादा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ की जाती हैं पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी हो और मुसलमान रोड पर आए और मुसलमान कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से उनको बदनाम किया जाए, जिसकी वजह से उनके ऊपर जुल्म किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हकीकत है कि इस वाक़े से जो अभी हमारे सामने हुआ हर मुसलमान के दिल मजरूह है, लेकिन हमारी बड़ी जमातें हैं जो सरपरस्ती कर रही हैं और हमने उन जमातों से राब्ता कायम किया, उन जमातों के मशवरे से ही हम कोई काम करते हैं। बहुत सारे मशवरे आए जिसमें एक बात तो ये हुई कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक FIR दर्ज किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीटिंग में ये फाइनल हुआ जिसकी तरफ हमारे मौलाना मकसूद इमरान साहब ने रहनुमाई फरमाई। मैं आपको बता दूं कि पूरी रियासत से हमारे नौजवान बार बार राब्ता कर रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, नबी की शान में गुस्ताखियां की गई हैं, आप लोग खामोश हैं। पूरे नौजवान हमसे बराबर राब्ता कर रहे हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि हम भी बड़ी जमातों से जो हमारे बड़े हैं उनसे राब्ते में हैं। इंशाअल्लाह जो भी फैसला होगा हम मीडिया के जरिए से या दूसरे मवासलात के जरिए से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमें यहाँ की अदालतों पर भरोसा है और हम यहाँ की अदालतों की तरफ रुजू करते हैं और मुसलमान कभी भी कोई भी मामला होता है तो सबसे पहले वो कानूनी कार्रवाई करता है। कानूनी कार्रवाई, क्योंकि नबी की जात से मसला जुड़ा हुआ है, इसलिए हम हुकूमतों के कारिंदों से भी गुजारिश करेंगे कि इस मामले में सुस्ती न करें। कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान अपने जज्बात पर कंट्रोल ना कर पाएं और कोई ऐसी हरकत कर बैठे जिसकी वजह से मुल्क के अंदर बदअमनी हो और बेचैनी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हमारे ऊपर जुल्म हो, हमारे बच्चों के ऊपर जुल्म हो, हमारे खानदान के ऊपर जुल्म हो, ये हर मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी की जाए, नबी के लाए हुए कलाम में गुस्ताखी की जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर कोई गुस्ताखी की जाए, ये कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हम तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि अमन व अमान को बरकरार रखें। इंशाअल्लाह कानूनी कार्रवाई होगी। उस सिलसिले में हमारा इक़दाम हो चुका है और मजीद हमारी कोशिशें जारी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस रियासत को, हमारे मुल्क को अमन की रियासत और अमल का मुल्क बनाए और हुकूमतों को अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए कि हर एक के साथ अदल व इंसाफ का मामला करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त जो मसला दरपेश है उस चीज को पूरी मिल्लत इस्लामिया इसको समझने की जरूरत है। इसलिए ये सारे अमाइदीन, कानून के माहिरीन और मुख्तलिफ जमातों के जिम्मेदार मिलकर एक हिदायत दे रहे हैं पूरी उम्मत को। कई सालों से एक पैटर्न चला आ रहा है कि कोई नालायक उठता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। उसके बाद मुसलमानों की तरफ से पैटर्न ये है कि हम सड़कों पर उतरकर अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं, तो उसी में से साजिश के तहत कोई नाजेबा हरकत हो जाती है। फिर असल मुजरिम को छोड़कर जो लोगों ने एहतजाज किया अब उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है और जिन्होंने एहतजाज किया वो जेलों में रहते हैं और जिसने जुर्म किया और गुस्ताखी की वो बाहर रहते हैं। मुसलमानों को इस वक्त ये समझ लेना चाहिए कि ये पैटर्न अब नहीं चलेगा। इस मर्तबा यकीनन ने जो गुस्ताखी की है, इसके बाद हम जिम्मेदार मुसलमान इसी तरह का पैटर्न चलाने नहीं देंगे। अब इंशाअल्लाह इस मर्तबा हम लोग बैठे हैं और इस सब मिलकर आए हैं। जब तक इन लोगों को जेलों की सलाखों तक नहीं पहुंचाएंगे
ہم لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے سب نے مل کر بہت سمجھداری کے ساتھ، قانون کے ماہرین سب مل کر، مسلمانوں کا جذبات تو باقی رہیں گے، لیکن جذبات کے ساتھ یہ کریں گے کہ پھر کبھی کوئی آدمی ایسا کام نہ کرے۔ اس کے لیے جیسے مولانا مقصود عمران صاحب نے فرمایا کہ 3 ڈیسیشن لی گئے ہیں، اس کو مسلمان معمولی نہ سمجھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر FIR فائل کریں۔ اب غازی آباد میں جو FIR فائل کی گئی 302 ڈالا گیا، اس کے اندر سزا یہ ہے کہ 1 سال کی سزا یا فائن، بیلیبل کیس ہے۔ یہ تماشا اس ملک میں اب نہیں چلنے دیں گے۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے قانون کی ماہرین کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یہ ایک افینس نہیں ہے، افینس ایک جگہ ہوا ہے لیکن ہر ڈسٹرکٹ کے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، لہذا ہر ڈسٹرکٹ میں اس میں کیس فائل کیا جائے گا۔ اس کے اندر کئی دفعات، یہ دفعات آپ کو معلوم ہو جائیں گی، 316 317 318 196 197 198 511 جس نے ویڈیو پکڑ کر اس کو عام کیا ہے اس کے اوپر 511 ہے، اس کے اوپر بھی کیس ہونا چاہیے۔ اس میں 7 سال کی سزا ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے رہنمائی کی جائے گی، صبر کے ساتھ سارے مسلمان، مختلف تنظیموں کے ذمہ دار اور شہر کے ذمہ دار مل کر SP کے پاس جائیں اور پہلا کام یہ ہے کہ FIR فائل کریں۔ اگر کسی ڈسٹرکٹ کے SP اس کو کہتے ہیں کہ دوسری جگہ فائل ہو گیا ہے آپ یہاں نہیں لیں گے، وہاں بھی مسلمان اشتعال میں نہ آئیں۔ اگر وہاں کوئی نہیں لے رہا ہے تو آپ سیدھے مولانا مقصود عمران صاحب کو فون کیجئے، مولانا مفتی افتخار صاحب کو فون کیجئے۔ آپ فون کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے طے کر رہا کہ حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں گے، قانونی طور پر یہ کریں گے کہ کیوں آپ نہیں لے سکتے، آپ کو سمجھائیں گے کہ لوگ ایک جگہ FIR ہونے کے بعد دوسری جگہ نہیں ہو سکتی، ایسا قانون نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، تو ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا، مسلمان سارے نوجوان، سارے مسجد کے ذمہ دار یہ کام آپ کریں۔ کچھ دنوں سے، چند مہینوں سے سپریم کورٹ کے اندر ہیٹ اسپیچ کے سلسلے میں باقاعدہ مقدمے چل رہے ہیں اور چیف جسٹس آف انڈیا کی بینچ نے سارے اسٹیٹ کے لوگوں، حکومتوں کو کہا ہے کہ ہیٹ اسپیچ تمہارے ہاں ہوئی ہے تو تم نے کیا کارروائی کی، اس کی رپورٹ دو۔ اب پھر ایک ایڈوائزری سپریم کورٹ کی طرف سے، چیف جسٹس آف انڈیا کی طرف سے سارے اسٹیٹوں کو بھیجی گئی کہ اگر کہیں ہیٹ اسپیچ ہوتی ہے تو فوری طور پر وہاں کی پولیس سو موٹو کیس ڈالے، کوئی FIR کرے یا نہ کرے۔ اگر کوئی FIR نہیں کرتا ہے تو پھر وہ توہین عدالت کرتا ہے۔ تو اس کے لیے CJ اس پہ الحمدللہ بہت سخت ہیں۔ تو اس لیے یہ طے کیا گیا کہ ایک میل ہر شخص CJ کے، چیف جسٹس آف انڈیا کے میل پر بھیجے اپنے جذبات کا کہ یہ ملٹیپل افینڈر ہے، بار بار اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کیا توہین کی ہے، اس کی گرفتاری اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا، سلاخت تک پہنچانا یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ سو موٹو لے اس کو اور اس کو آخر تک پہنچائے۔ یہ جذبات ہمارے نوجوان آخر سب تک پہنچائیں۔ یہ آخری بات، جذبات میں ہم آئیں گے، ہم ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہم پورے جذبات میں رہ کر قانونی کارروائی کریں گے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے اتنے لوگ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پریس کانفرنس کر کے یہ بول کر گھروں کو نہیں جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا فالو اپ کیا جائے گا، اور فالو اپ کر کے جب تک یہ سلاخوں کے پیچھے نہیں جائے گا، ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم لوگ چین سے انشاءاللہ نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ تو سارے نوجوان ہمت کے ساتھ رہیں اور صبر کے ساتھ رہیں، اور بڑوں نے جو طے کیا ہے اس کے مطابق آپ چلیں۔ اس مرتبہ انشاءاللہ ان کو سزا ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آلریڈی وہ گرفتار ہوا ہے، لیکن وہ گرفتاری 302 کے تحت ہوئی ہے۔ ہم لوگ یہاں پر جو FIR ڈال رہے ہیں
اس FIR کے تحت میں حکومت کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہاں سیکولر حکومت ہے، یہاں بڑی محنت کر کے یہ حکومت لائی گئی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہاں انرسٹ پیدا ہونے والا تھا اس کو ان FIR کی بنیاد پر اس کو گرفتار کر کے لا کر یہاں پر مقدمہ چلانا اور نام بے جی پہ اسٹیٹ میں مقدمہ چلانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم لوگ انشاءاللہ اس کو فالو اپ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ باتیں تو آ گئی ہیں. میں تمام بھائیوں سے بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنانے کی فکر کریں، ایک ایک سنت کو جان کر عمل کریں. نصیرت بالرعب مسیرۃ الشہر اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میری مدد کی گئی ہے، میرے پاس پہنچنے کے لیے 1 مہینے کا فاصلہ ہے، تبھی سے اس کے اندر رعب پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے. اگر ہم لوگ جو یہاں موجود ہیں ہندوستان میں اگر کامل سنتوں کی پابندی کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، یا تو اللہ ان کو ہدایت دے گا یا ان کو تڑی پار کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں میں بجا طور پر غم اور غصے کی ایک لہر دوڑ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلند مقام ہے اور آپ سے جس طرح ملت ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اسے اندازہ کرنا مشکل ہے. ہم سخت ترین الفاظ میں یہ جو بیانات دیے گئے ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ خاطیوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور ان پر سخت آرٹیکلز کے تحت مقدمہ دائر کیا جانا چاہیے. اور آئے دن کے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ہم تو کسی بھی مذہبی شخصیت کے سلسلے میں توہین یا اس طرح کے بیان کو غلط سمجھتے ہیں، تو تمام مذہبی رہنماؤں کے احترام کے سلسلے میں ملک میں اس طرح کا کچھ سخت قانون پاس کیا جانا چاہیے کہ فی الفور اس کا نوٹس لیا جائے اور اس کا تدارک کیا جا سکے. بلکہ UNO میں بھی یہ واقعات دیگر ممالک میں بھی ہوتے رہتے ہیں. چنانچہ ہمارے ملک سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ UNO میں بھی اس طرح کا ریزولوشن پاس کرایا جائے. مسلمانوں سے خاص طور پر اس موقع پر اپنے بڑوں اور ذمہ داروں کے بیانات پر کان دھرنے کی، ان کے مشورے کے مطابق کام کرنے کی، اور خصوصاً یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں الیکشن کے پیش نظر پولرائزیشن کو ممکن بنانے کے لیے، مسلمانوں کو کارنر کرنے کے لیے، ان پر ظلم و زیادتی کو روا رکھنے کے لیے ایسے موقعوں کو استعمال کیا جاتا ہے. چنانچہ اس موقع پر مسلمان حکمت کا، صبر کا، دانش مندی کا بھی ثبوت دیں اور ہمارے نبی کی صحیح خراج عقیدت یہ ہے کہ آپ کا صحیح تعارف، وسیع پیمانے پر تعارف برادران وطن میں کیا جائے. قریب کے ربیع الاول کے مہینے میں سیرت مہم جو منائی گئی اس میں ہم نے دیکھا کہ ہزاروں غیر مسلم جوق در جوق، مرد و خواتین پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، سیرت پر کتابیں پڑھنے کے لیے آمادہ ہیں. چنانچہ ہم مثبت طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا، آپ کے تعلیمات کے تعارف کا پروگرام بنائیں اور بڑے پیمانے پر اس کام کو انجام دیں اور حالات میں مشتعل ہونے کے بجائے صبر کا دامن تھامے رہیں اور ہمارے بڑوں کی جو نصیحت ہوگی یا جو حکم ہوگا اس کے مطابق ہم انشاءاللہ عمل کریں گے.